نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کی ان آیات میں، الساعہ، جب وہ گھڑی آئے گی، والساعۃ ادھیٰ وامر، بہت کڑوی گھڑی ہوگی، بہت سخت مرحلہ ہوگا، ہلچل ہوگی۔ اور ڈاکٹر بشیر الدین محمود کا خیال یہ ہے کہ یہ نظام شمسی میں ہوگا یہ سارا کا سارا اختلال۔ اس کائنات کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلیکسیز کی قیامت واقع ہو چکی، وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی، اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری، جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا وہ در حقیقت اس نظام شمسی کے اندر ہوگا۔ اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے، اس کے گرد جو ہے سیارے چکر لگا رہے ہیں، چاند ہے مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس، گریویٹیشنل فورسز جو ہیں ان کا ایک میوچول بیلنس ہے جس کے تحت یہ نظام قائم۔ اس بیلنس کو ایک جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرب کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ اور اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ، یہ فورسز گریویٹیشنل جو بیلنس کیے گئے، ذرا سی یہ چیز ہٹ جائے، ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا، وہ کرہ اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف، پھر یہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، برق البصر کیوں ہوگا؟ سورج جو ہے زمین کے بہت قریب آ جائے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ نگاہیں چن آ جائیں۔ اس کو ہمارے ہاں عام روایات میں قیامت کے ذکر میں کہا جاتا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ عام ہماری روایات ہے، سوا نیزے پر ہوگا، اور اس کی وجہ سے شدید تباہت اور گرمی ہوگی، اور اپنے پسینوں کے اندر لوگ ڈوب رہے ہوں گے، پسینے سمندر کے مانند ہو جائیں گے۔ اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض احادیث میں ذکر ہو، لیکن یہ ہمارے ہاں کی وہ روایات ہیں کہ جو آتی ہے کہ سورج سوا نیزے پر۔ لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو گھسیٹ کر اور اپنے اندر دفن کر لے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور خسف کے دونوں معنی ہیں، یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا، زمین دھس جاتی ہے خسف کہتے ہیں اسے۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے، چاند اپنی جگہ پر ہے، چاند تو صدر حقیقت زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا۔ اب یہ جب کوئی ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا این المفر، یعنی آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے، بڑے بہانے بنا رہا ہے، کیسے ہوگا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیسے ہو سکتا ہے، ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ انہونی بات ہے۔ لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اکڑ فونی ہے، وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمرد کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے، اس وقت جو ہے ڈر کر کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، این المفر، فرار سے بنا ہے، دوڑ ڈالا، مفر جہاں پر دوڑ کر انسان بنا لے گا۔ کلا لا وزر، بتا دیا جائے گا نہیں ہرگز، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں، صورتحال خود بخود جو ہے وہ روشن ہوگی از خود۔ لا وزر، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں پر بچنے کی بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، کشاں کشاں جاؤ گے وہیں پہنچو۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا آپ نے سنا۔